Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Ali and welcome to Ali Tareen TV. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है एक बार दरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था। आज कुछ होने वाला है। इसकी नज़र आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। इसकी बीवी हिंदा जिसने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास गई। कहने लगी, क्या बात है, क्यों परेशान हो अबू सुफियान? कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं ज़रा बाहर घूम कर आता हूँ। ये कहकर वो घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों में से घूमता घूमता ओस की हद तक पहुँच गया। अचानक इसकी नज़र शहर के नज़दीक वसी मैदान पर पड़ी। हज़ारों मशलें रोशन थीं। लोगों की चहल पहल इनकी रोशनी में नजर आ रही थी और बिन बनावट की आवाज़ थी, जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ रहे हों। इसके दिल धक से रह गया। इसने फैसला किया कि वो करीब जाकर देखेगा ये कौन लोग हैं। इतना तो वो भी समझ गया था कि मक्का के लोग तो गाफिलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन लोग हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊँट लिए इस लश्कर के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। कुछ लोगों को इसने पहचान लिया था। ये उसके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। उसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था कि ये लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान निसारों के साथ मक्का आन पहुंचे हैं। वो छुप कर हालात का जायजा ले रहा था कि अकब से इसकी गर्दन की तरफ तलवार रख दी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। लश्कर के पहरेदारों ने इसको पकड़ लिया था और अब इसको बारगाह रिसालत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम कई कई मन का हो चुका था। हर कदम पर उसको अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक, जंगे खैबर, सब इसकी आंखों के सामने आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसके सरदार ने कैसे मक्का को इकट्ठा किया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए कैसे निगाशी के दरबार में जाकर तकरीर की कि मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, इनको हमें वापस दो। कैसे इसकी बीवी हिंदा ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी ताला अन्हो को अपने गुलाम हबशी के ज़रिए शहीद करवा कर इनका सीना चाक करके इनका कलेजा निकाल कर चबाया और नाक और कान काट कर गले में डाले थे और अब उस ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा है। इसे यकीन था कि इसकी रवायत के मुताबिक इस जैसे दहशतगर्द को फौरन ही कत्ल कर दिया जाएगा। उधर बारगाह रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा कराम मौजूद थे। तो सुबह के इक़दामात के बारे में मशावरत चल रही थी कि किसी ने अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दे दी। अल्लाहु अकबर! खैमों में नारा तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खैमों में मौजूद उमर बिन खत्ताब उठकर खड़े हुए और तलवार को म्यान से निकालकर बहुत जोश के आलम में बोले, इस बदबख्त को कत्ल ही कर देना चाहिए। सारे फसाद की जड़ यही तो है। चेहरा मुनव्वर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नामुदार हुआ और उनकी दिलों में उतरती हुई आवाज़ पहुंची, बैठ जाओ उमर। और उमर बिन खत्ताब रज़ी ताला अन्हो आंखों में गुस्सा लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए बैठ तो गए कि इनके बस चलता तो वो अबू सुफियान के टुकड़े टुकड़े कर डालते। इतने में पहरेदारों ने बारगाह रिसालत में हाजिर होने की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर अबू सुफियान को रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस हाल में पेश किया गया कि उसके हाथ उस ही के अमामे से उसकी पुश्त पर बंधे हुए थे। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और इसकी आंखों में मौत का साया लहलहा रहा था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब जुमला सुनाया,
اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ۔ فرمایا بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواریے کی طرح نیچے فرش کے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا۔ نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ بکر بن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحابہ کے چہروں کو دیکھتے دیکھتے آخر کار اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کے خوبصورت مزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہ رہی تھی۔ بہت ہمت کر کر بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب ایک بار پھر کھڑے ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار پھر اٹھے، کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اجازت دیجیے میں آج اس دشمن اسلام کا خاتمہ ہی کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ عمر۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی ہی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کا دین ہی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، ایمان قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ، جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے، ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہماری کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہ ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان حیرت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولا۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو اور تمہاری جان، تمہارا مال ہمارے لیے ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر۔ تم کو مبارک ہو، تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی تھا کہ جو چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے مل کر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان کہ جس کے شر سے ہر مسلمان تنگ تھا، انہی کے درمیان سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے گزرتے اسے اسلامی لشکر کے ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کا دشمن تھا، آگے بڑھ کر اس کو مصافحہ کر رہا تھا، اسے مبارکباد دے رہا تھا اور خوش آمدید خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اگلے دن مکہ کے شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا، کسی کے تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایت مل چکی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والو، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت ہوگی، صرف مسجد الحرام
اور اس کے حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہ ہوگی۔ کسی کا ذرائع معاش نہیں چھینا جائے گا، کسی کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلم کی جان و مال کی حفاظت مسلمان خود کریں گے۔ اے مکہ کے لوگوں! ہندا اپنے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ اس کو حضرت حمزہ کے قتل کی معافی دے دی جائے گی، لیکن ابو سفیان نے تو رات کو یہی کہا تھا، اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے لوگ جوک تر جوک اسلام مذہب کو اختیار کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے مسجد حرم کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تب ہی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ پیارے دوستو، یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اسلام کی تعلیمات، یہ سکھایا تھا ہمیں ہمارے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔